اگلی حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور ہم آپ کے گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے پیچھے تم پر جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں سے دنیا کی زینت و آرائش کے وسائل کا فراوانی سے ظہور پذیر ہونا ہے، کہ جب زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ہر طرح کے وسائل خوب ہو جائیں گے تو اس سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر تم غافل نہ ہو جاؤ۔ اور اس میں آپ ایک اشارہ اس چیز کی طرف بھی دیکھیں کہ تاریخ کے کسی دور میں مسلمان ہوتے ہوئے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے تھے جو حالت آج ہے، اور وہ کس طرح کہ مغربی سائنسی ترقی کی وجہ سے، طرح طرح کے آلات کی ایجاد کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان ہل چکا ہے، اور وہ اپنے دین پر قائم رہنے کی بجائے ان چیزوں سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حق انہی کے پاس ہے، خواہ وہ کس بربادی کی طرف ہی کیوں نہ جا رہے ہوں۔ میں ایک نیوز پیپر پڑھ رہی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ کچھ فیکٹس لکھے ہوئے تھے کہ بچوں کے اوپر، ہمارے ملک میں تو وہ شور مچایا جاتا ہے نا کہ وہ ان سے آپ کام لیتے ہیں اور ان سے مزدوری کراتے ہیں، اور چائلڈ لیبر کے نام سے جو شور ہو رہا ہے اور جس کے بہانے سے ہماری جو کارپیٹ انڈسٹری ہے ایک طرح سے تباہ ہو گئی ہے۔ وہ مسائل اپنی جگہ ہیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی، لیکن وہ بچے جو اپنے گھروں میں بیکار بیٹھے اور پھر بیکار بیٹھ کر جس طرح جرائم کے طریقہ کار سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں تاکہ کم از کم ان کا ذہن جو ہے وہ کسی طرف لگا رہے۔ نہ ہمارے پاس اسکول ہیں، نہ ہمارے پاس ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں، اور اگر ان کو ہم گھروں میں بٹھا دیں اور گلیوں میں آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سی کچی بستیوں میں بچے گھروں میں نہیں ہوتے، وہ آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے گلیوں بازاروں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ خود مزدوری پر نکلے ہوئے ہیں اور بچے ان اٹینڈڈ جو ہیں وہ جرائم ہی سیکھ رہے ہیں۔ ایسے بچے اگر کسی کام میں لگتے ہیں تو اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں اور گھر والوں کا بھی، لیکن اگر ان کو اس بہانے سے کام سے بھی ہٹا دیا جائے تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ معاشرتی طور پر جو معاشرے کے اندر دیگر مسائل ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی اخلاقی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے مسائل ایسے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں بچے جتنے مظلوم ہیں اتنا مظلوم کوئی بھی نہیں ہے۔ میگزین تھا اس میں پڑھی تھی کہ ایسے ترقی یافتہ ممالک میں فی ہفتہ 1 کروڑ بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات 1 کروڑ 20 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے کہ جن کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ان میں سے 90% لڑکیاں ہوتی ہیں، اور یہ اب ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو یہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے، یعنی جس میں نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ بلکہ ان کے پیرنٹس تک شریک ہوتے ہیں ان کو اس تشدد کا نشانہ بنانے میں۔ تو یہ سب کچھ، یہ خرابیاں ایسی خرابیاں نہیں ہیں کہ جن سے ہم آنکھیں بند کر لیں اور صرف ہم مغرب کی اس چکا چوند ترقی سے مروب ہو کر اپنے دین ایمان ہر چیز کے بارے میں شک کی نظر سے دیکھیں اور ہر چیز پر ایک کوسچن ریز کریں کہ یہ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کیوں فرمایا، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور یہ آکورڈ ہے، اور یہ بیکورڈ ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں آئیں اور اس دور میں آئیں؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں اس طرح نفرت سے سوال کرے کہ دین میں یہ بات بھلا کیوں ہے، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرے۔ جو کچھ تھا اسے ایکسپٹ کیا جاتا تھا، اگر کسی کو سمجھ آئی تو ٹھیک، اور اگر نہیں آئی تو بھی احترام سے خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی۔ لیکن آج کا دور ایمان کے اعتبار سے ہلا دینے والا دور ہے، جس کی طرف آپ نے فرمایا کہ میں تم سے جن چیزوں سے ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں، ان میں سے دنیا کی زینت و آرائش کے وسائل کا فراوانی سے ظہور پذیر ہونا ہے۔ کہ یعنی ظاہر ہے کہ اسی ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہر طرح کے وسائل خوب عام ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ کے وسائل، دوسرے کاموں کے کرنے کے وسائل، اور اس میں پھر ایک اور بھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جسمانی طور پر انسان زیادہ کام کرتا ہے
تو اس کا دماغ کم خرابیوں کی آماجگاہ ہوتا ہے. لیکن جب سب کام مشینیں کر رہی ہوں اور انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہو تو دماغ ایک تو ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ شیطان اسے وسوسے دلائے گا اس کے دین، اس کے ایمان اور اس کی ہر چیز کے بارے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے اپنے بچے اور ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں وہ خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک کا شکار ہیں. کس لیے یہ سب کچھ پیدا ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے وہ پیشن گوئی ہے جو انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں الارم دے دیا تھا کہ ایسا ہوگا، لہذا بچ کے رہنا، حفاظت کرنا. اگلی حدیث ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو، پس دنیا سے بچاؤ اختیار کرو اور عورتوں سے بچو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں دیکھا، کہ سب سے زیادہ ایک فتنہ جو ایک مرد کے لیے ہو سکتا ہے وہ ایک عورت کا. یہی وجہ ہے کہ عورت کے اوپر جو حجاب کی اور دوسری پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ اس کی زیب و زینت جو ہے اس کے گھر تک محدود رہے اور معاشرہ اس کی لپیٹ میں نہ آئے. یہاں یہ نہیں کہ اور نعوذ باللہ عورت کی کوئی مکاری یا چال یا کسی اور برائی سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اور وہ نزاکت اور وہ حسن جو اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک خزانے کے طور پر دیا ہے اس کا جب استعمال غلط ہوگا تو پھر فتنے زیادہ پھیلیں گے، لہذا اس سے وارن کیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی انسان کو جتنی بھی تکلیفیں ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اب دنیا سے ودرا کر لینا چاہیے اور ہمیں دنیا چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے. جتنی بھی آزمائشیں آئیں، فتنے، مصیبتیں، تکلیفیں، جو کچھ بھی گزرتا رہے، اس کے باوجود دنیا سے نہیں دل بھرتا اس کا، بلکہ جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے دنیا میں دل زیادہ لگتا چلا جاتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میں تمہیں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سے مراد یہ کہ دنیا تمہارے حوالے کرنے والا ہوں تاکہ تم سے دیکھے کہ تم کیا کام کرتے ہو، کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہو، کیسے اعمال کرتے ہو. بس دنیا سے بچاؤ اختیار کرو، یعنی بچ کے رہنا. فاتقوا الدنیا، دنیا کا سے تقوی کرنا. جیسا کہ تقوی کا مفہوم حضرت کعب نے حضرت عمر کو واضح کیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا تم کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گزرا ہوں. کہا کیسے گزرے؟ کہا کہ اپنا دامن بچاتے بچاتے کہ کسی چیز میں الجھ کر میرا دامن پھٹ نہ جائے، یعنی اپنی حفاظت کرتے گزرا. آپ نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ تم دنیا کے خاردار جنگل میں جہاں قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں اپنے دامن کو اس طرح سمیٹ بچا کے گزرو کہ کوئی چیز تمہارے دامن کو تار تار نہ کرے. اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ متفق علیہ. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. یہاں پر لفظ عیش استعمال ہوا ہے جو ہم دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں عیش و عشرت کے معنی میں، جبکہ عربی زبان میں عیش زندگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور معیشت وہ چیز جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے. کہا کہ اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی کی تو کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں. اور بات بھی بالکل درست ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے اور پوچھیں گے کہ کتنے دن دنیا میں رہ کے آئے، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنے سال ٹھہرے، اللہ تعالیٰ کا سوال دیکھیں کتنے سال ٹھہرے، کیونکہ ہم تو سالوں میں گننے نا اپنی زندگی، مہینوں میں کوئی نہیں گنتا، دنوں میں نہیں گنتے، سالوں میں گنتے. کتنے سال ٹھہرے؟ تو وہاں انسان جب پہنچے گا تو کہے گا کہ لبسنا یومن او بعد یومن، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. فاسأل العادین، گننے والوں سے آپ پوچھ لیجئے، اور بھی یہی کہیں گے کہ ہم دن کا ایک حصہ ہی ٹھہر کے آئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے عشیۃ او ضحاہا، شام کا ایک پہر یا صبح کا ایک پہر، اس سے زیادہ دنیا میں ہم نہیں رہے.
پھر یہاں پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی اس لیے بھی ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی طویل ہو آخر ختم ہونے والی، اور آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اس لیے کوئی تناسب ہے ہی نہیں. وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثة اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ متفق علیہ. حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا اہل و عیال اور اس کا مال اور اعمال. اس کے اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. مال کون سا ہوتا ہے جو میت کے ساتھ جاتا ہے؟ یہ غلاموں کی طرف اشارہ ہے. غلام بھی انسان کا مال شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ جب ساتھ جاتے ہیں تو دراصل مال جاتا ہے، لیکن وہ بھی پھر واپس آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اور سونا چاندی کے ڈھیر تو کوئی اٹھا کے قبرستان نہیں لے جاتا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامۃ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب فيؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط قال فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا تھا. اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، صرف ایک دفعہ ڈپ کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تو کبھی عیش و عشرت سے ہمکنار ہوا تھا؟ وہ جواب دے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے خدا کبھی میں نے آرام نہیں دیکھا. اور جنتیوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ مفلس مصیبت زدہ تھا، اور اس کو جنت میں ایک دفعہ پھرایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو کبھی تنگ دستی سے ہمکنار ہوا تھا؟ کیا تجھ پر مصیبتوں کا دور آیا تھا؟ وہ جواب دے گا اللہ کی قسم مجھ پر کبھی تنگی کا زمانہ نہیں آیا تھا اور نہ میں کبھی کسی مصیبت سے دوچار ہوا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی پوری کی پوری آرام اور عیش و عشرت میں گزارے تو بھی آخرت میں صرف جہنم کی ایک جھلک ان سب کو ختم کر دینے والی اور بھلوا دینے والی ہے، مدہوش کر دینے والی ہے، اور انسان کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص ساری زندگی تکلیفوں میں گزارے اور آخرت میں صرف ایک جھلک جنت کی دیکھ لے تو اسے دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ اے رب میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی خوشی ہو یا دنیا کا غم ہو وہ کتنا ہیچ ہے، کتنا کم ہے، کتنا تھوڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے غموں کے بارے میں، دنیا کی پریشانی اور دکھوں کے بارے میں تو سوچتے ہیں، لیکن آخرت کے دکھوں کے بارے میں اور آخرت کی پریشانیوں کے بارے میں بہت کم خیال آتا ہے. وعن المستور بن الشداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواہ مسلم. حضرت مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈبوتا ہے تو وہ دیکھے کہ انگلی کتنے پانی کے ساتھ واپس آتی ہے. یعنی اگر کسی شخص کے سامنے ایک دریا ہو ٹھاٹھے مارتا یا سمندر ہو اور اس میں اپنی انگلی ڈبو کے نکال لے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی ہے اور دریا میں کتنا پانی ہے. بالکل یہی حال ہے کہ دنیا میں جو کچھ انسان کے پاس ہے، خواہ وہ ساری کی ساری زندگی اس کے پاس سب کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں اتنا تھوڑا ہے جیسے انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق والناس كنفيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله
فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا إنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواہ مسلم۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے اور صحابہ کرام آپ کے دونوں کناروں پر تھے، یعنی آپ کے دونوں طرف تھے، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ تو آپ ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جو چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا۔ آپ نے اس کے کان کو پکڑتے ہوئے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم میں دے دیا جائے؟ صحابہ نے کہا ہم اس بچے کو کسی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ چھوٹے کانوں والا مردہ بکری کا بچہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بچہ تمہیں بلا عوض دے دیا جائے، بغیر کسی قیمت کے دے دیا جائے؟ صحابہ نے جواب دیا اگر یہ زندہ ہوتا پھر بھی عیب دار تھا، یعنی اگر یہ جیتا جاگتا ہوتا پھر بھی ہم نہ لیتے، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب کس طرح ہم اسے پسند کر سکتے ہیں جبکہ یہ مرا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک ذلیل ہے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا جس کے پیچھے قتل و غارت ہوتے ہیں، جس کے پیچھے ایک دوسرے کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اپنی آخرت برباد کی جاتی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک بکری کے چھوٹے کانوں والے مردہ بچے سے زیادہ نہیں، کہ جس کے پیچھے انسان مر رہا ہے وہ سوچے کہ وہ کس چیز کا سودا کر رہا ہے اور کس کے پیچھے کتنی بڑی آخرت کی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي 3 ايام وعندي منه دينار الا شيء ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم سار فقال ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامة ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامة الا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد أرد للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق متفق علیہ وہذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین میں چل رہا تھا۔ مدینہ سے باہر کچھ علاقہ ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ لاوا پگھل کر چھوٹی چھوٹی چٹانیں، یہ کالا بنجر علاقہ پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ تو ہمیں آگے سے احد پہاڑ نظر آیا، یعنی چلتے چلتے احد سامنے آ گیا۔ احد ذرا مدینہ سے باہر کے علاقے میں ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور مجھ کو 3 دن گزر جائیں اور میرے پاس اس سے 1 دینار باقی ہو، سوائے اتنی رقم کے جس کو میں نے ادائیگی قرض کے لیے رکھا ہو، مگر میرا یہ حال ہو
کہ میں اس رقم کو اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اور بائیں اور اپنے پیچھے تقسیم کر ڈالوں. اتنی بات کہہ کر آپ چل پڑے. آپ نے فرمایا بے شک زیادہ مالدار لوگ قیامت کے دن زیادہ مفلس ہوں گے، مگر جس نے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اور بائیں اور اپنے آگے اور پیچھے تقسیم کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. پھر آپ نے مجھے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، یہی رہنا ہوگا. پھر آپ رات کے اندھیرے میں چلے گئے یہاں تک کہ غائب ہو گئے. میں نے ایک آواز سنی جو بلند تھی. میں ڈر گیا کہ کہیں کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کیا ہو. میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس جاؤں. پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ تو نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہوگا جب تک کہ میں تیرے پاس نہ آؤں. پس میں وہیں رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا میں نے ایک آواز سنی تھی جسے سن کر میں گھبرا گیا. میں نے جب آپ کے سامنے آواز سننے کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایک آواز سنی تھی تو آپ نے پوچھا کیا واقعی تو نے آواز سنی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، جبریل علیہ السلام، جو میرے پاس آئے اور کہا جو شخص تیری امت سے فوت ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے. بخاری اور مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں اور احد پہاڑ سامنے دیکھ کر اس کی مثال دیتے ہیں. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم کے لیے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے آسان سے آسان ترین طریقہ استعمال کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو بات جلد سمجھ میں آ جائے، اور عموماً اپنی بات کو مثالوں سے بیان کرتے تھے. اور مثالیں بھی ان چیزوں کی جو خیالی نہیں ہوتی تھی، مادی ہوتی تھی، نظر آنے والی ہوتی تھی. مثلاً احد کا پہاڑ سامنے دیکھا تو اس کی مناسبت سے ایک بات فرمائی. اور بات کیا تھی کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی ہو اور مجھے 3 دن گزر جائیں تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ ان 3 دنوں میں وہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی بچے سوائے اس کے کہ میں اگر قرضہ ادا کرنا ہو تو وہ رقم میں اپنے پاس رکھ لوں اور ساری کی ساری دے دوں. ایسا کیوں؟ کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہم بھی صدقہ کر دیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ضرور ہے، لیکن آپ کا درجہ اور آپ کا مقام سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے اور ہم سب سے بلند بھی ہے. اس حدیث سے یہ معنی نہیں نکالا جا سکتا کہ انسان اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے پاس سے نکال دے، اس لیے کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے جسے علم الفرائض کہا گیا، جس کے سیکھنے کو فرض قرار دیا گیا، وہ اسی وجہ سے ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اپنے اولاد کو اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، یعنی اس کی اولاد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ پس انداز کر جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ اس سے مراد نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج اور آپ کی اپنی جو شوق تھا، جو نیکیوں میں بڑھنے کی آپ کی خوبی تھی، یا آپ کا جو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اللہ کی طرف دوڑو، وہ جو آپ کی دوڑ تھی اس میں کوئی آپ کے شریک ہو نہیں سکتا، اور اس میں آپ نے ایسی مثالیں قائم کر کے دیں کہ جس میں کوئی شخص اس تک پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری احادیث کو جب سامنے رکھا جائے تو وہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے جس پر دراصل ہمیں عمل کرنا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے بھی خاص ہیں، جیسے آپ کو زیادہ ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، جیسے آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی اور ہمارے لیے فرض نہیں ہے، تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر آپ کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو تو اس کو وہ سارے کا سارا صدقہ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس میں سے صرف 1/3 صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ سے ایک صحابی نے، حضرت جابر نے پوچھا کہ وہ بیمار بہت ہو چکے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ موت قریب آ چکی ہے اور بچے ان کے نہیں ہیں کہ جن کے لیے چھوڑیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نہیں تم کر سکتے. انہوں نے پھر پوچھا آدھا؟ آپ نے فرمایا نہیں آدھا بھی. پھر انہوں نے پوچھا اچھا تیسرا حصہ؟ تو آپ نے فرمایا والثلث کثیر کہ تیسرا بھی بہت ہے، یعنی وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ آپ کا حکم ہے اور ایک آپ کا طرز عمل ہے. جب کوئی کام آپ کا طرز عمل ہو ایک طرف
اور ایک طرف آپ کا قول ہو اور ان دو چیزوں میں بظاہر کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہو تو اس میں آپ کا قول لیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے آپ کا حکم ہے اور آپ کا طرز عمل جو ہے وہ بعض اوقات آپ کی اپنی ذات کے لیے خاص ہوتا تھا۔ لہذا یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے لیے یہ چاہوں گا کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو 3 دن سے پہلے اسے صدقہ کر دوں۔ اور دراصل یہ کہہ کر آپ نے لوگوں کو شوق دلایا اس کام کی طرف کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور یہ جملہ بہت زبردست ہے، کہ بے شک زیادہ مالدار لوگ قیامت کے دن زیادہ مفلس ہوں گے، تاکہ دنیا میں انسان کسی کا زیادہ مال دیکھ کر اس پہ نہ ریجھے یا اس پر حسرت نہ کرے کہ اللہ نے ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں اور ہم سے تو خدا ناراض ہے، یا ناشکری کے جذبات اس کو پیدا نہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا مگر وہ مفلس نہیں ہوں گے قیامت کے دن، ان کے بیلنس میں بہت کچھ ہوگا جس میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح، یعنی آپ نے اشارہ کیا اس طرح اور اس طرح اور اس طرح خرچ کیا، یعنی دائیں بھی دیا اور بائیں بھی دیا اور آگے بھی دیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور انسان کا دینا دراصل اس کے پاس سے جاتا نہیں، وہ فوراً جمع ہو جاتا ہے، یعنی ایک ذرہ برابر چیز بھی جو انسان اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے وہ نکلتی نہیں بلکہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتی۔ جس کو انسان آج خرچ اگر نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا تو وہ دراصل کیا کرے گا، کل اللہ کے پاس جا کر اس کو استعمال کرے گا، اسے حاصل کرے گا، اور وہاں وہ اس کے کام آئے گی جب انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ذر یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ابو ذر ٹھہر گئے، رات کا اندھیرا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اور اتنے میں حضرت ابو ذر تنہا بھی تھے اور مدینہ کے باہر کا علاقہ بھی تھا۔ انہوں نے ایک زور کی آواز سنی تو ڈر گئے، اور انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو۔ تو اس پر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دیکھوں، آپ کو ڈھونڈوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ یہ سوچ کے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے جب تک کہ میں تیرے پاس واپس نہ آؤں، لہٰذا میں وہی رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا میں نے ایک آواز سنی تھی جسے سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ جب آپ کے سامنے آواز سننے کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے سنی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جن کی یہ آواز تھی، جو میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا، اور پیغام کیا تھا؟ جو تمہاری امت میں سے ایسا شخص ہوگا کہ شرک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ اس سے بڑے کبیرہ گناہ کیوں نہ سرزد ہوں۔ یہ حدیث کا آخری حصہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے، لہذا یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ شرک کس کس چیز میں ہوتا ہے اور شرک کے کیا کیا انداز ہیں اور کیسے کیسے شرک ہیں کہ جو انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ دوسری بات یہ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان معافی مانگ لے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ کسی گناہ کے کرنے یا ہو جانے کے بعد انسان مایوس نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اب تو ایک گناہ کر چکا، اب بخشش تو ہونی نہیں، 10 اور بھی کر لو۔ یہ مایوسی شیطان ڈالتا ہے پھر انسان سے غلط کام کروانے کے لیے۔ لہذا فرمایا کہ اگرچہ وہ بڑے گناہ کرے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کہ میں شرک تو نہیں کرتا لیکن جھوٹ چوری اور یہ سب کام جو ہے وہ میرے لیے جائز ہو گئے ہیں، ان کاموں پہ ترغیب نہیں دی جا رہی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق اور رحیم ہے، وہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں بشرطے کہ انسان شرک نہ کرتا ہو۔ یعنی شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جب تک انسان اس سے باز آ کر اس سے بالکل دور نہیں ہو جاتا وہ اس سے معاف نہیں ہوتا۔ اور شرک دراصل ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کسی اور کو اس قابل نہ سمجھنا اور کسی اور کے اندر وہ طاقت نہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور بات جو بہت اہم اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آتی تھی اس کی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جو قرآن پاک کی شکل میں تھی اور ایک وہ جو حدیث کی شکل میں تھی۔ یہ احادیث جو ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کے ذاتی آراء اور خیالات اور افکارات نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ہی یہ سب کچھ آیا، اور وہ آپ دیکھیں کہ یہ بات لائے وہ بھی جبریل علیہ السلام لے کر آئے، حالانکہ یہ ان الفاظ میں قرآن پاک میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔
جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں قرآن کے علاوہ بھی ان کا ماننا بھی ہم پر لازم ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے درجے کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا یہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں کہ ایک شخص تم میں سے پیٹ بھرے ہوئے آرام دہ بستر پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو صرف وہی مانیں گے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو یہ دراصل آپ کا وہ ہمیں انفارم کرنا تھا، پہلے سے اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو یہ کہیں گے کہ صرف قرآن کافی ہے اور ہم سنت کو اور حدیث کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو مانتے نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی حجیت حدیث کے باب میں ایک دلیل ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ دنیا کی حقارت ہماری نظروں میں واقعی راسخ کر دے۔ یا اللہ دنیا کو ہم صرف اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے قابل ہے یہ، اور آخرت پر اتنی توجہ دیں جتنی توجہ کے وہ قابل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس گھر کے لیے بہترین ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے بخل کو دور کر دے، ہم سے نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام دے۔ یا رب العالمین تو ہمارا حامی و مددگار ہو جا، تو ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا لے۔ یا رب العالمین تو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔